السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند القرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم۔ رواہ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی آپ کے سامنے۔ آج اپنی محفل اپنی انجمن میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پریشانی کے وقت کون سی دعا کو پڑھنا چاہیے، اور بتائیں گے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بہت جاننے والا ہے، بڑا پرتبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مصیبت یا پریشانی آتی تھی تو اس دعا کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی پابندی کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کی اور ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پرابلم کوئی پریشانی آئے تو یہ دعا کو ہم پڑھیں اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی صفات کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اس دعا میں اگر آپ غور کریں تو تینوں توحید بیان کی گئی ہے۔ یہ جو دعا پڑھی آپ کے سامنے، اس دعا میں تین توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ علماء نے توحید کی تین قسم بیان کی ہیں۔ علماء نے توحید کی تین قسم بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید اسماء و صفات، اور نمبر 3 توحید الوہیت۔ رب السماوات ورب العرش کریم یہ کیا ہے؟ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم یہ کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید الوہیت ہے۔ العلیم الحلیم العظیم الکریم یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ اس دعا کی ہم پابندی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا اور اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری مصیبت دور کرے گا انشاءاللہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی اچھی دعا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری مصیبت بھی دور کرے گا اور ہم سنت پر بھی عمل کریں گے۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. اپنے زندگی میں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیے اس دعا کو پڑھنے کے بارے میں. آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی سنت پر عمل کریں گے، آپ دوسروں کو بتائیں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. انشاءاللہ اللہ ہم سب تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اور ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے، ایسی ہی ویڈیوز کو سننے کے لیے آپ پلیز لائک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور کمنٹ میں بتائیں مجھے کہ آپ کو کس ٹاپک پر، کس چیز کے بارے میں جاننا ہے، کس ٹاپک پر آپ کو تقریر میری سننی ہے. ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے آپ مجھے فالو کریں، مجھے بتائیں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے، اور لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں، اپنی پریشانیوں کو اس دعا کے ذریعے دور کر سکیں. اور پلیز جیسے آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، جتنا پیار کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ایسے ہی اپنا پیار میرے چینل پہ بنائے رکھیے. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، اور لوگوں کو بھی بولیے. تھینک یو، جزاک اللہ بہت بہت. اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب. تھینک یو فار واچنگ دس. ایکچولی تھوڑا سا یہ ویڈیو لانگ ہو گیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تھینک یو فار واچنگ دس. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.